تو آج میں نے جو موضوع اپنی تقریر کا بنایا ہے وہ موضوع ہے کہ آج مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں۔ آج ہم سب پریشان ہیں، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، کالا بھی پریشان ہے، گورا بھی پریشان ہے، بزرگ بھی پریشان ہے، جوان بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، اور اپنے اللہ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے، آئے اللہ یہ دنیا کے اندر ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے، ہمیں کیوں ستایا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر ہمیں مارا جا رہا ہے، دنیا کے اندر ہمیں مارا جا رہا ہے۔ آئے اللہ ہم وہ قوم تھے جو پوری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، لیکن آج دنیا ہم پر کیوں حکمرانی کر رہی ہے؟ اس کا جواب جانتے ہو کیا ہے؟ آئے مسلمانوں، تمہاری مسجد میں اذان ہوتی ہے اور مؤذن اذان کے جملے ان الفاظ میں شروع کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تھوڑی آواز کھول دیجیے، تھوڑی آواز کھول دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ہم اور آپ ترجمہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جب تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار اور اعلان کرتے ہو، تو آئے مسلمانوں تم اللہ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کی بندگی کیوں اختیار نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ کے سامنے سجدے کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتے کیوں نہیں ہو؟ جب تم نماز شروع کرتے ہو تو نماز شروع کرنے سے پہلے بھی یہی کہتے ہو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کو تیار کیوں نہیں ہوتے ہو؟ میرے بھائیوں، شرم آتی ہے یہ کہنے میں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائے؟ آج ہماری مسجدیں ویران ہے، خالی ہے، کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ آج مسجدیں پکی بنی ہوئی ہیں، مسجدوں میں ٹائلز بھی لگائے، پتھر بھی لگائے، مسجدوں میں موٹر بھی لگائے۔ میں تقریباً 10 سال سے سیمانچل کے اندر آتا ہوں، میں نے بچپن میں دیکھا تھا، آج بھی مسجدوں میں کنویں سے پانی کھینچ کر کے وضو بنایا جاتا تھا، موٹر کا انتظام نہیں تھا۔ لیکن آج تو میرے بھائیوں مسجد میں موٹر بھی لگی ہے، مسجدوں میں پنکھے بھی لگے ہیں، مسجدوں میں کولر بھی لگائے۔ لیکن یاد رکھو، مسجدوں کو بڑا بنا لینا، مسجدوں کو شاندار بنا لینا، مسجدوں میں کولر لگا لینا، مسجدوں میں موٹر لگا لینا، مسجدوں میں پتھر لگا لینا، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کو آباد کرنا یہ کمال ہے۔ شاعر کہتا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرو۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آئے مسلمانوں، جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کے بندے کیوں نہیں بن جاتے ہو؟ آج مسلمانوں تم یہ شکوے شکایت کرتے ہو ہمیں مارا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک ایسی پارٹی ہے اور ایک ایسی سوچ کے لوگ ہیں جو ہندوستان سے ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، انہوں نے 100 سال سے محنت کی ہے، 100 سال محنت کرنے کے بعد آج وہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ مجھے بتاؤ آپ نے 100 سال کے اندر کیا کیا ہے؟
آپ 100 سال تک کیا کرتے رہے؟ آئے شیر شاہ وادیوں، مجھے تم بتاؤ تم نے 100 سال سے کیا کیا ہے؟ کیا ہے آپ کی یہاں؟ جتنے زیادہ جلسے پورے ہندوستان کے اندر ہوتے ہیں اس سے زیادہ جلسے سیمانچل کی دھرتی کے اوپر ہوتے ہیں، اور جتنے مدرسے سیمانچل کی دھرتی کے اوپر ہے ہندوستان میں کہیں اتنے زیادہ مدرسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ ذرا سیمانچل کا حال دیکھیے، اس سے زیادہ شرم کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم جلسے سننے کے لیے تو آئے، ہم جلسوں کا اشتہار دیکھ کر سوراب صاحب کی تقریر سننے آئے، عادل ریاضی کا نام دیکھ کر کے جلسے کے اندر آ جائیں، لیکن جلیبی کھا کر کے اپنے گھر چلے جائیں۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی بے وقوفی ہے، ہم جلسہ سننے تو آئیں لیکن بغیر سنے چلے جائیں، یہ دنیا کے اندر سب سے بڑی جہالت ہے۔ سب سے زیادہ جلسے آپ کے یہاں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مدرسے سیمانچل کی دھرتی پر ہیں، لیکن سب سے زیادہ جہالت بھی سیمانچل کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا آپ کو بتایا جائے، کیا حالات ابھی جلسوں کے حالات میں ہماری نظروں کے سامنے کچھ دن پہلے کچھ حادثات بھی ہوئے ہیں، اس حادثوں نے آپ کی تصویر کو بہت خراب کیا ہے، سیمانچل کی دھرتی کو بہت خراب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ان زخموں کو کریدنا نہیں چاہتا ہوں، بس آپ سے صرف اتنی التجا کرنا چاہتا ہوں، اپنے جلسوں میں سدھار کرو میرے بھائیوں، اپنے جلسوں میں سدھار کی ضرورت ہے۔ آج جلسوں کے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے 100 سال سے محنت کی ہے، مجھے بتائیے آپ نے 100 سال کیا کیا ہے؟ آپ 100 سال کیا کرتے رہے؟ بھائی بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ They have given me 500 rupees for اچھا اچھا، بولیے آپ بولیے۔ جی جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان مارے کیوں جا رہے ہیں؟ آج میں آپ کے سامنے 3 وجوہات رکھوں گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج مسلمان دنیا کے اندر پریشان کیوں ہیں۔ سب سے پہلی وجہ مسلمان مارے کیوں جا رہے ہیں، سب سے پہلا ریزن، پہلا کارن، پہلی وجہ، پہلا سبب، آج مسلمانوں کے اندر عمل نہیں ہے۔ آج مسلمانوں سے باتیں کرواؤ، کوئی سعودی عرب کے بادشاہ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی ترکی کے بادشاہ کو برا کہہ رہا ہے، ایران کے اندر یہ ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر یہ ہو رہا ہے، سعودی عرب یہ کر رہا ہے۔ آئے اللہ کے بندے، تیرے اپنے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تیری بیوی بچے کیا کر رہے ہیں؟ کیا تیری اپنے گھر پر نگاہ ہے؟ آج ہم اور آپ باتوں کے تو غازی ہیں، لیکن عمل کے میدان میں میرے بھائیوں آج ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ آج ہمارے اندر عمل نہیں ہے، اسی لیے آج یہ ساری مصیبتیں جو ہمارے سامنے وہ اسی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آئے مسلمانوں، تم پر جو بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تم پر جو بھی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ظالم اور جابر حکمراں ہے، نام تھا اس کا حجاج ابن یوسف، اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے۔ اور میں آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ قرآن پر جو اعراب زبر زیر پیش لگا ہے اس کو بھی لگوانے والا حجاج ابن یوسف ہی تھا۔ حجاج ابن یوسف اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، اور اسی کے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، نام ہے ان کا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ لوگ آئے امام حسن بصری کے پاس،
اور کہا آپ حجاج کو سمجھائیے, نصیحت کریے کہ وہ ہم پر اتنا زیادہ ظلم نہ کرے. آپ حجاج کو روکتے کیوں نہیں ہے کہ وہ ہم پر اتنا زیادہ اتیاچار نہ کرے, اتنا زیادہ ظلم کے پہاڑ نہ توڑے. میرے بھائیوں جانتے ہو اس وقت امام حسن بصری نے جواب دیا تھا, ان الحجاج عذاب اللہ. آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں, آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں, آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت کرنے والوں, ان الحجاج عذاب اللہ. حجاج اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے حجاج کو عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. معلوم یہ چلا آئے مسلمانوں, جب تم بگڑتے ہو, جب تم بددین ہو جاتے ہو, جب تم بیمان ہو جاتے ہو, جب تم سود خور ہو جاتے ہو, جب تم گنہگار ہو جاتے ہو, اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے جو تمہارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا ہے, تمہارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا ہے, تمہارے نوجوانوں کو قتل کرتا ہے, تمہاری گھر کی بہو بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرتا ہے. آج یہی حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. کسی کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریے. آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ غلط کوئی اور نہیں ہے, غلط ہم ہیں. کون آپ سے کہتا ہے کہ رات کے 12 بجے اور 2 بجے تک یوٹیوب چلاؤ اور اس میں فوش فلمیں دیکھو؟ کون آپ سے کہہ رہا ہے؟ کون آپ سے کہتا ہے کہ سود کھاؤ بیاج کھاؤ؟ کون آپ سے کہہ رہا ہے بہن کا حق مارو, جائیداد بڑے چھوٹے بھائی کی کھا جاؤ؟ کون آپ سے کہتا ہے شادی بیاہ کے اندر فضول خرچی کرو؟ کون آپ سے کہتا ہے شادی بیاہ کے اندر ناچ گانے اور ڈی جے اور ڈانس کرو؟ میرے بھائیوں غلط کوئی اور نہیں بلکہ غلط ہم ہیں. آپ شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ زبردستی ایک نعرہ لگواتے ہیں جس کی شروع میں بھارت ہے اور اخیر میں جے ہے, بیچ کا میں نہیں بتاؤں گا, آپ خود سمجھ جائیے. ہمیں مجبور کیا جاتا ہے یہ نعرہ لگاؤ, لیکن یہ آپ کو کون مجبور کرتا ہے کہ اپنی شادی میں ڈی جے بجاؤ؟ کیا سرکار نے آپ سے کہا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, ہماری غلطیاں ہیں. دوسروں کو کوسنے سے پہلے اپنے نفس کا حال دیکھیے. تو وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبت تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ, اپنی کارستانی کا نتیجہ ہے. تو میرے بھائیوں عمل کے میدان میں آگے آنا پڑے گا. قرآن مقدس کے اندر چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے. کسے یاد نہیں ہوگی؟ سب کو یاد ہے, بہت چھوٹی سورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا اور صرف یہی سورت یعنی سورۃ العصر نازل ہو گئی ہوتی, صرف سورہ عصر نازل ہو گئی ہوتی تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. کیا کہا جا رہا ہے؟ والعصر, قسم ہے زمانے کی. یا آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں قسم ہے وقت کی. آپ اس کا ٹرانسلیشن یہ بھی کر سکتے ہیں قسم ہے زمانے کی, قسم ہے وقت کی, یا قسم ہے عصر کی. ان الانسان لفی خسر, جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر, بربادی کے اندر, گھاٹے کے اندر, ہلاکت کے اندر ہیں. سارے انسان خسارے کے اندر ہیں. امیر بھی خسارے کے اندر ہے, غریب بھی خسارے کے اندر ہے, کالا بھی خسارے کے اندر, گورا بھی خسارے کے اندر. اپنے کھیت میں محنت مزدوری کر کے مکہ اگانے والا بھی خسارے کے اندر, اور شہروں کے اندر بڑے بڑے شاپنگ مال کا کاروباری اور شاپنگ مال کا مالک بھی خسارے کے اندر, بربادی کے اندر, لاس کے اندر, ہلاکت کے اندر ہے. سعودی عرب کا رہنے والا بھی خسارے کے اندر, بنگلہ دیش کا رہنے والا بھی خسارے کے اندر, نیپال کا رہنے والا بھی خسارے کے اندر. سارے انسان خسارے کے اندر ہے, سارے انسان. اب سوال یہ
جب سارے خسارے کے اندر ہے تو کامیاب کون ہے؟ بتایا جا رہا ہے کامیاب یہ لوگ ہیں الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائیں۔ کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لے کر کے آ جائے۔ الا الذین آمنوا، ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لے آئے، اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تصدیق بالجنان، دل سے اس کو قبول کر لینا، والعمل بالارکان، یہ ایمان کی ڈیفینیشن، ایمان کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ ایک بات آپ سے اور معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جتنا خراب ماحول آپ کے یہاں کے جلسوں کا ہے، کہیں کا اتنا خراب ماحول نہیں ہے، اور خصوصاً جو آپ کے جلسے کا ماحول میں دیکھ رہا ہوں یہ اور بھی زیادہ خراب ہے۔ آپ کو ویسے تو بہت عقل ہے، لیکن آپ کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ چلو اگر ہمارے مجمع کے اندر لوگ کم ہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے سن لیں، کیونکہ جلسہ آدھے گھنٹے کے بعد ختم ہونے والا ہے۔ اور کیا کہوں میں آپ سے، ابھی کچھ کہوں گا تو آپ لوگ ناراض جلدی ہو جاتے ہیں، ابھی کچھ کہوں گا تو آپ لوگ چیخنے چلانے لگیں گے۔ ہمیں اور آپ کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ چلو آدھے گھنٹے کا جلسہ باقی ہے، آدھا گھنٹہ اور بیٹھ لیں، اور یہی جو ابھی جا رہے ہیں چائے پیئیں گے جا کر کے، یہی جلیبی کھائیں گے ابھی جا کر کے، یہی ابھی باہر جا کر کے شاپنگ کریں گے، لیکن یہاں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہے۔ پھر یہی ہوگا، کاٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ شاعر نے کہا ہے مرو پھر شور مچاتے کیوں ہو۔ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، سال میں 2 بار مکا اگا کر کے کچھ نہیں ہوگا، جلسے کر کے۔ معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، جب تک آپ اپنے دل کی آنکھوں کو نہیں کھولیں گے تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ شیرشاہ وادی قوم ابھی تک وہی کی وہی ہے۔ آج آدی واسی ہندوستان کا صدر جمہوریہ بنا ہوا ہے، لیکن آپ کی قوم ابھی بھی وہی کی وہی ہے۔ میں اس سے آگے اور کچھ نہیں کہہ سکتا، بس فارسی کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، تنے ہما داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہ ہم، کہ دل جسم پورا زخمی ہے اور درد حیران ہے، اٹھے تو کہاں سے اٹھے۔ 10 سال سے میں اس علاقے کے اندر آتا ہوں، مجھے ہمدردی ہے آپ کی قوم سے، یہاں میرے لوگوں سے گھریلو تعلقات ہیں، لوگ مجھے اپنا بیٹا مانتے ہیں، اسی لیے چند باتیں میں نے آپ سے کہہ دی ہیں۔ اب اگر ان باتوں پر بھی آپ نہ رک پائے تو میرے بھائیوں میں اس کے آگے اب کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ میرا جو وقت ہے میں اپنا وقت پورا کروں گا اور اس کے بعد یہاں سے ہٹ جاؤں گا۔ تو آج ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ عمل نہیں ہے۔ سورہ عصر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائے۔ ایمان کا مطلب بیٹا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ، بیٹی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو صرف بیٹے دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بیٹا بیٹی دونوں کی نعمت سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو محروم کر دے۔ اللہ ہی ہے جو شفا دینے والا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ الا الذین آمنوا، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آ جائے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، تم تب تک کامیاب رہو گے جب تک مومن رہو گے، اللہ پر تمہارا ایمان رہے گا، اللہ پر تمہارا بھروسہ رہے گا، اور جیسے ہی ایمان سے نکل جاؤ گے، جیسے ایمان سے آؤٹ ہو جاؤ گے، ایمان سے ایگزٹ ہو جاؤ گے، میرے بھائیو دنیا کی ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ جب تک ایمان کے اندر رہو گے زندہ رہو گے، اور ایمان کو چھوڑ دو گے دنیا آخرت میں کامیاب نہیں، ناکامیاب ہو جاؤ گے۔ مجھے ایک بات بتائیے، مچھلی کہاں رہتی ہے؟
مچھلی کہاں رہتی ہے؟ مچھلی کہاں رہتی ہے بھئی؟ بنگالی لوگ بھی اگر یہ نہیں بتا پائیں گے تو کون بتائے گا؟ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ پانی میں۔ اچھی بتاؤ، مچھلی کو مارنا ہے تو کیا کریں گے؟ نہیں، پانی سے نکال دو، اپنے آپ مر جائے گی۔ مچھلی کو مارنے کے لیے آپ کو ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی کو مارنے کے لیے گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے نکال دو، مچھلی آٹومیٹک تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے سسک سسک کے مر جائے گی۔ یہی مثال ہے کہ مومن کی، جب تک مومن ایمان کے اندر رہتا ہے زندہ رہتا ہے، جیسے مچھلی پانی کے اندر رہتی زندہ رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زندگی پانی کے اندر بنائی ہے۔ مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، تو جب تک مچھلی پانی کے اندر رہتی زندہ رہتی ہے، اور جب اس کو پانی سے نکال دیا جائے تو تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے سسک سسک کے مر جائے گی۔ یہی مثال ایک مومن کی ہے، جب تک مومن ایمان کے اندر رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، کامران رہتا ہے، ستارے اعظم رہتا ہے، لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے میرے بھائیو، تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے سسک سسک کے مر جاتا ہے، اپنی دم توڑ دیتا ہے۔ الا الذین آمنوا، اگر کامیاب ہونا ہے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آئے لوگوں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ تو کامیاب کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، ایمان لے کر کے آ جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا اقرار کر لے، ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس اقرار کر لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، نہیں نہیں، اس کے بعد آپ کو عمل بھی کرنا ہے۔ اور اعمال میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز ہے، رأس الامر اسلام وعمودہ الصلاۃ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آپ یہ جو اوپر شامیانہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ شامیانہ کس پر ٹکا ہوا ہے؟ کس پر؟ کھمبوں پر۔ اسلام کا شامیانہ 5 کھمبوں پر ٹکا ہے، اور اس میں پہلا کھمبا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن سب سے پہلے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ بتاؤ دنیا میں پیسہ کتنا کما کر کے آئے، دنیا میں گھر کتنا بڑا بنوایا، دنیا میں بیٹوں کی شادیاں کیسے کی۔ کل قیامت کے روز یہ سوال سب سے پہلے نہیں کیا جائے گا، سب سے پہلا سوال اسی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلا سوال بندے سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نمازیں صحیح تو سب کچھ صحیح ہوگا، اور نمازیں خراب ہے تو سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے، ساری چیزیں خراب ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں اپنی نمازوں کا خیال رکھو، نماز پڑھو، نماز مسجدوں کو آباد کرو، اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کتنے سال کے ہو جائیں؟ ارے 60 نہیں، 7۔ کتنے سال کے؟ مجھے لگتا ہے یہاں لوگوں نے 7 کو 60 سمجھ لیا ہے۔ جب 60 کے ہو جاؤ، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، لاٹھی پکڑ کے چل رہے ہیں۔ جی ہاں، نوجوان کہاں مسجد میں جاتے ہیں آج؟ مسجد کو آباد کرنے والے تو یہی بیچارے 60 والے ہوتے ہیں نا۔ ہمارے رسول نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 ایئرس، تو اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اچھا 7 سال کا بچہ نماز پڑھنا تو نہیں جانے گا نا،
7 سال کا بچہ وہ جب مسجد میں آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ رکوع نہیں کرے گا، وہ مسجد میں کودے گا، مسجد میں شرارت کرے گا، مسجد میں دوڑے گا، مسجد میں وہ شور کرے گا۔ لیکن میرے بھائیو، رسول نے پھر بھی فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھاؤ۔ یعنی اللہ کے رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر بچہ مسجد میں شیطانی کرے تو کرنے دو، یہ 10 منٹ کی شیطانی اس کو زندگی بھر کا نمازی بنا دے گی، یہ 10 اور 15 منٹ کی شرارت تمہاری آنے والی نسلوں کو نمازی بنا دے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں کیا کرو؟ نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہیں پڑھتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے مارو، اور مار کے مسجد میں لے کر کے آؤ، مار کر کے۔ ظاہر سی بات ہے 10 سال کا بچہ بالغ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن رسول نے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو مارنے کا حکم دیا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ آپ نے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا شروع کیا، 7واں سال گزر گیا، اور ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 8واں سال بھی گزر گیا، 9واں سال گزر گیا، تقریباً 1000 دن گزر گئے، اور آپ کا بچہ تب بھی نمازی نہیں بن پایا۔ اس کا مطلب یہ آپ کے بچے پر شیطان بہت زیادہ حاوی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار کر کے مسجد میں لے کر کے آؤ۔ تمہارے بچے سے اگر کھانا گر جاتا ہے تو مارتے ہو، 5 روپے کا چائے کا کپ گر جائے تو مارتے ہو۔ ارے اللہ کے بندو، رسول نے نماز نہ پڑھنے پر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارنے کا حکم دیا ہے۔ 10 سال کے بچے کو مار کر کے مسجد میں لے کر کے آؤ۔ میرے بھائیوں، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ بچوں سے تو کہے نماز پڑھے اور آپ موبائل میں لگے ہوئے، آپ یوٹیوب میں لگے ہوئے، آپ فیس بک میں لگے ہوئے۔ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آئے لوگوں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم بھی نماز پر جم جاؤ، تم بھی نماز کی پابندی کرنے لگو، تم بھی نمازی بن جاؤ۔ ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم تو تمہیں خود رزق پہنچانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کا کھائیں، اللہ کا دیا ہوا پئیں، اللہ کی سورج سے روشنی حاصل کریں، اللہ کی زمین پر چلیں، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں، اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے سنیں، اللہ کے دیے ہوئے قدموں سے چلیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں۔ میرے بھائیوں، کتنی زیادہ شرم کی بات ہے۔ تو عمل کے اندر سب سے بڑی چیز نماز ہے۔